اگر میں آپ کو کہوں کہ شاید آپ کی زندگی کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے اور جو کچھ آپ ساری زندگی مانتے آئے ہیں وہ صرف ایک ایلوژن ہو سکتا ہے، کبھی سوچا ہے کہ خدا نے آپ کو اب تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اگر اس کا کوئی خاص ریزن نہ ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اندر ایک عجیب سا خلا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک احساس نہیں، یہ شاید ایک اشارہ ہے کہ آپ کچھ ایسا اگنور کر رہے ہیں جو آپ کی پوری ریالٹی بدل سکتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اور سب سے خطرناک سوال، اگر اس پورے یونیورس کا کوئی میننگ ہی نہ ہو تو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے انسان ہمیشہ بھاگتا رہا ہے، لیکن شاید اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں ملے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی صحیح جگہ پر تلاش ہی نہیں کی۔ اور آج جو بات آپ سننے والے ہیں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہ سنی ہو۔ یہ کوئی عام ایکسپلینیشن نہیں ہے، یہ وہ اینگل ہے جو اگر ایک بار سمجھ آ گیا تو آپ کی زندگی کو دیکھنے کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، آپ کو آخر تک رہنا ہوگا، کیونکہ جو چیز شروع میں سمجھ آئے گی وہ آدھی سچائی ہوگی اور اصل بات آخر میں کلیئر ہوگی۔ تو سوال یہ ہے، اگر زندگی کا مقصد واقعی ہی موجود ہے تو پھر ہمیں وہ واضح کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی اندر سے خالی ہوتے جا رہے ہیں؟ اور سب سے عجیب بات، ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہ خلا فل کیسے کرنا ہے۔ سوچو، ایک گٹار ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بجانا۔ لیکن اگر اس گٹار کو ہم صرف الماری میں رکھ دیں یا اسے کسی اور کام کے لیے استعمال کریں تو وہ موجود تو رہے گا، لیکن کبھی وہ نہیں بنے گا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ کیونکہ گٹار کا مقصد صرف ایگزسٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ آواز پیدا کرنا تھا جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اور شاید انسان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور مقصد ایک پیاس کی طرح ہوتا ہے جس کی کئی تہیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ صرف اوپر اوپر رہتے ہیں اور کچھ سب سے گہری تہ تک پہنچتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہم 3 سطحوں پر جیتے ہیں۔ پہلا، بایولوجیکل، سروائیول، کھانا، جسمانی ضروریات۔ دوسرا، سائیکولوجیکل، فیلنگز، خوشی، سیٹسفیکشن۔ تیسرا، سوشل، لوگوں کی نظر میں اپنی جگہ بنانا۔ لیکن یہاں ایک انکمفرٹیبل سچ ہے، یہ تینوں چیزیں ایک جانور میں بھی ہوتی ہیں۔ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو چاہتا ہے، جانور بھی اپنے جنگل میں دوسروں کے کمپیریزن میں خود کو اپر رینک پر رکھتا ہے۔ تو اگر ہم صرف یہ 3 چیزیں پوری کر رہے ہیں تو ہم میں اور دوسرے جانداروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس لیے جب تک پیسہ نہیں ہوتا لگتا ہے پیسہ ہی مقصد ہے، پیسہ آ جاتا ہے تو لگتا ہے عزت چاہیے، عزت بھی مل جاتی ہے، پھر بھی رات کے 3 بجے آنکھ کھلتی ہے اور اندر سے ایک آواز آتی ہے، کچھ تو چھوٹ گیا ہے۔ یہی وہ فیلنگ ہے جسے کہا جاتا ہے ایگزسٹینشل ویکیوم، یعنی ایک ایسا خلا جو کسی بھی اچیومنٹ سے مستقل طور پر نہیں بھرتا۔ اصل میں مقصد زندگی کا سب سے بڑا فیول ہے۔ سائنس کہتی ہے جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے ویلیوز سے میچ کرتا ہے، ہمارا برین ڈوپامین ریلیز کرتا ہے اور ہم فلفلڈ محسوس کرتے ہیں۔ جاپان میں اس کا ایک نام ہے اکیگائی، یعنی وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ صبح اٹھتے ہیں۔ فرق صرف ایک ہے، چوائس۔ جانور ریاکٹ کرتا ہے، انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، وہ ڈر کر بھاگتا ہے، ہم ڈر کے باوجود آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوگ تمہارا نام یاد رکھیں، یہ نہیں کہ تم صرف سروائیو کرو۔ زندگی کا مقصد یہ ہے اپنی پوری ڈیپتھ کو فیل کرو، باڈی بناؤ، دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اسٹرینگتھ محسوس کرنے کے لیے۔ پیسہ کماؤ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ زندگی تمہارے لیے رکے نہیں۔ اپنی لمٹس کو پش کرو، اپنی اصل آواز کو پہچانو، کسی سے ڈیپ کنیکٹ کرو، چاہے وہ خدا ہو یا کوئی انسان، تاکہ تم خود کو محسوس کر سکو۔ دنیا ایکسپلور کرو، نئے لوگوں سے ملو اور خود کو جاننے کے نئے راستے ڈھونڈو، کیونکہ زندگی خود ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اگر تم اس کھیل میں آئے ہو تو اسے پوری طرح کھیلو۔ آخر ہم وہ گٹار ہیں جو بجنے کے لیے بنے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم نے واقعی اپنی آواز دنیا کو سنائی؟